أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بحد و شمار احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے، اس مالک ارض و سما نے آج کا یہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، یہ عظیم الشان دن ہمیں عطا فرمایا اور اس کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو، ہر جان کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے، وہ غور و فکر کرے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ وہ اپنے کل کے لیے، وہ آنے والے دن کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ دہرائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد جو آنے والی دوسری آیت کریمہ ہے فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں. اور اگر کہیں تم نے ایسا کیا، اگر تم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کے احکامات کو تم نے بلا دیا، پس پش ڈال دیا، تو پھر فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اپنے آپ کو بھی بلا دیا، اگر تم نے ایسا کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسا کرنے والے لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں، وہ فاسقون ہیں، وہ گناہگار ہیں. کہیں تم ان جیسے نہ ہو جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ان آیات کریمہ میں بڑے صاف الفاظ میں، بڑے واضح الفاظ میں انہیں یہ تنبیہ کر رہا ہے. سامعین محترم،
اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق برحق ہے اسی کی ساری تعریفیں ہیں، وہی ساری تعریفوں کا سزاوار ہے، اور اس نے انسان کو اکثر تقویم بنا کے بھیجا ہے، بہترین شکل و صورت عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور اسے ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کی ہر ضرورت کو اس نے پورا کر کے اس دنیا میں اس انسان کو بھیجا ہے۔ اور وہ خالق کائنات جس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسان اگر اپنے جسم پر ہی غور کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کسی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ساری زندگی اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے، دل کو روزہ رکھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، ساری رات اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ نوافل ادا کرتا رہے، سجدہ ریزیاں کرتا رہے، اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انسان کی ہاتھ، یہ پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بولے گا، اور انسان سے اس کا حساب لیا جائے گا کہ انسان میں نے تمہیں ہاتھ دیے، یہ آنکھوں کی عظیم نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، بتا کہ اس نعمت کو تم نے کہاں استعمال کیا ہے؟ میں نے تجھے آنکھیں عطا کی تھیں، آنکھوں کی نعمت تجھے دی تھی، تو نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جن کی آنکھیں نہیں ہیں کہ اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ جس کا ہاتھ نہیں، ذرا اس سے سوال کیجئے کہ یہ اللہ کی جو نعمت ہاتھوں کی صورت میں اس نے عطا کی ہے، اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک عضو کا حساب ہوگا، وہاں پہ جا کے حساب دینا ہوگا۔ تو خالق کائنات قرآن مجید میں یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر ایک کوئی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اپنے آنے والے کل کے لیے، وہ قیامت کے دن کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، وہ قبر کی زندگی کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے افعال، اس کا کردار، اس کی بات چیت کیسی ہے۔ سامعین محترم، کسی دانا کا بڑا پیارا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور روح کی سلامتی اور اس کی صحت کا دار و مدار کم گناہوں پہ ہے۔ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، انسان اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس سے اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، اس کی روح کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اگر اس کے ترجمے پر غور کیا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنا خوف پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، میرے ایمان والو، تمہارے دلوں میں میرا خوف ہونا چاہیے، اپنے دلوں میں میرا خوف پیدا کر لو، اور جب میرا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے گا، جب تمہیں تقوی کی دولت میسر آ جائے گی، تو تمہارے اعمال خود بخود ہی درست ہو جائیں گے۔ آج ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں، آج ہم سے اللہ کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ فقط یہی ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو تقوی ہونا چاہیے، جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جو ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں ہر وقت آخرت کی فکر ہونی چاہیے، وہ فکر نہیں ہوتی، وہ اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، ہمارے پیش نظر یہ خیال نہیں ہوتا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے حساب لیا جائے گا، ہمیں اپنے ہاتھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا
یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے ان کا حساب دینا ہے کہ ان نعمتوں کو ہم نے کس طرح استعمال کیا ہے، ان نعمتوں کو ہم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے فقی ابو اللیث، ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ کے خوف کا اظہار کیسے ہوتا ہے، کس طرح پتہ چلے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں تقوی کی وہ دولت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ فقی ابو اللیث کہتے ہیں 7 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی کہ یہ 7 چیزیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں، یا ان میں سے کوئی بھی چیز اس میں نظر آئے، اس کے کردار میں، اس کے افعال میں اور اس کے اعمال میں، اگر ان چیزوں کا اظہار ہو تو سمجھ لو کہ اس بندے کو اللہ کا خوف حاصل ہے، اسے تقوی کی دولت میسر ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز انسان کی زبان ہے، زبان سے اللہ کے خوف کا اظہار ہوتا ہے، یہ بندہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اسے کتنا تقوی میسر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان گناہ، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی اور بدکاریوں سے اس کی زبان محفوظ ہو، وہ زبان اپنی حفاظت کرے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، وہ کسی کی عیب جوئی نہ کرے، یعنی زبان کے ساتھ جتنے بھی متعلقہ گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ سامعین محترم، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، انسان کا سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے ان تفارق الدنیا ولسانک رطب بذکر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا بہترین عمل یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہو، جب اس وقت اس پر نزع کا عالم طاری ہو، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، اس کے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو، تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ کب ہو سکتا ہے سامعین محترم؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ انسان زندگی میں جب اسے اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہو تو اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری رہے، اور غیبت سے، جھوٹ سے اور ان تمام برائیوں سے اس کی زبان بچی رہے، ہر وقت اس کی زبان سے سچائی نکلے اور وہ دینی باتیں اس کی زبان سے نکلیں، اچھی باتیں وہ کر رہا ہو، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہو، حدیثیں سنا رہا ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر اس کی زبان سے جاری ہو۔ پھر ایسا شخص جب اسے موت آتی ہے، جب زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں، تو اس کی زبان پھر اللہ کے ذکر سے اس وقت بھی تر ہوتی ہے۔ تو فقی ابو اللیث کہتے ہیں کہ پہلی چیز اس کی زبان ہے کہ اس کی زبان جھوٹ سے اور ان برائیوں سے محفوظ رہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگی رہے۔ وہ فرماتے ہیں دوسری چیز اس کا دل ہے، اس کا دل جو روحانی بیماریاں ہیں، عداوت ہے، کینہ ہے اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں، برے خیالات ہیں، اس کا دل ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ اور پھر سامعین محترم، زبان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ زبان کے متعلق کہ من حسن المرء، من حسن اسلام المرء، کسی آدمی کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ترکہ ما لا یعنی، ہر لا تعلق بات، ہر فضول بات کو چھوڑ دے، اس کا ہر فضول بات کو چھوڑ دینا جس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جس بات کے کرنے کا اسے فائدہ نہیں، اس بات کو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے
تو اس کے اسلام کا حسن اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو فقیہ اللیث کہتے ہیں، دل وہ ہر عداوت سے، کینے سے، وہ بغض کی ایسی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اور سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، انسان کے دل میں دو چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمہ وقت انسان کے دل میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا الایمان والحسد، یا اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے یا اس کے دل میں حسد ہوتا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں حسد کی بیماری ہو، جو اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے حسد کرتا ہو، گویا کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، جسے خالق کائنات نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، اس کے دل میں کبھی حسد نہیں آ سکتا۔ سامعین محترم، ذرا سوچیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر ذرا ہم اپنے کردار پہ نظر دوڑائیں تو ہر انسان بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیا اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے یا اس کے دل میں حسد کی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، ایمان کی بیماریوں سے جو ایمان کو کھا جاتی ہیں، جو ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز جو فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس سے اللہ کے خوف کا اظہار ہوتا ہے، جس سے انسان کے تقوی کا اظہار ہوتا ہے، فرمایا وہ اس کی نظر ہے کہ انسان اپنی نظر کو، اپنی آنکھوں کو کسی غلط چیز پہ ڈالنے سے بچائے، وہ نظر بد سے بچا رہے اور دنیا کو کبھی لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، اس کی نظر میں لالچ نہ ہو، اس کی نظر میں بدکاری نہ ہو، اس کی نظر کسی غلط چیز کی طرف نہ جائے، غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، تو اس کی نظر سے اس کے تقوی کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامۃ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس شخص کی آنکھیں حرام سے اپنی آنکھوں کو جس شخص نے بھر دیا، کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ دوڑائی، یا کسی ایسی چیز جو شرعاً جائز نہیں ہے جس کی طرف دیکھنا، جس کی طرف نگاہ کو اٹھانا، اگر اس نے حرام کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا، العیاذ باللہ۔ سامعین محترم، چوتھی چیز فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ حرام کی طرف وہ کبھی ہاتھ نہ بڑھائے، کہیں سے اسے حرام مال اگر مل رہا ہو، کہیں سے اگر اسے ناجائز طریقے سے مال حاصل ہو رہا ہو تو اس مال کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، وہ چوری نہ کرے، وہ آنکھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے، اپنی آنکھوں کو کسی غلط کام میں وہ داخل نہ کرے، اس کے تقوی کا، اللہ کے خوف کا اس کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ گویا ہمارے ہاتھ جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح سے انہیں ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، اور یہی دو چیزیں انسان کی تکلیف کا زیادہ سبب بنتی ہیں کہ انسان کسی کو جب تکلیف پہنچاتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یا تو وہ زبان سے اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اس کے دوسرے بھائیوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے، یا پھر وہ اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے مسلمان بھائی اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ پانچ چیز فرمایا کہ پیٹ میں اس کے حرام نہ جائے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ کے اندر نہ جائے، وہ اپنے آپ کو حرام لقمہ کھانے سے بچائے۔ اور چھٹی چیز فرمایا کہ اس کے قدم صرف اللہ کی اطاعت کی طرف اٹھے، اگر اس کے قدم اٹھے تو اللہ کے گھر کی طرف جائیں، کسی نیکی کے رستے میں جائیں،
وہ اپنے قدموں کو حرام کی طرف جانے سے روکے رکھے. اور فرمایا ساتویں چیز یہ ہے، ساتویں نشانی یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں، وہ مجاہدے میں، وہ ریاضت میں لگا رہے. تو یہ چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہے کسی انسان کے اندر، یا ان میں سے کوئی بھی اس کے اندر اگر موجود ہے، تو سمجھ لو کہ تقوی کی دولت اس شخص کو حاصل ہے. یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں تقوی ہے. اور سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، اس بات پہ غور کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس دن کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس نے کیا اعمال کیے ہیں اسے غور کرنا چاہیے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے اور اپنے آپ کو بلا دیا ہے. سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں بھی اسے بلا دوں گا. یعنی جب میں اسے، جس طرح آج انسان نے مجھے بلا دیا ہے، آج میری یاد سے وہ غافل ہو گیا ہے، جب کل قیامت کا دن آئے گا تو میں بھی اسے جہنم کی آگ میں ڈال کے اسے بلا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال پہ ہمیں نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی اور اس کے محبوب کی رضا کا سبب بنتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا فرما لیجیے.